کون تھا بامسی بیرک ایلپ؟ السلام علیکم، آج پھر سے میں حاضر ہوں آپ لوگوں کو ایک نئی ہسٹری کی سٹوری بتانے کے لیے۔ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل ایم سٹوریز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہیں بھولنا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر سٹوری کے متعلق نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تھینک یو۔ تو پھر ہم شروع کرتے ہیں اس متعلق کہ کون تھا بامسی بیرک ایلپ۔ بامسی بیرک ایلپ ترکی کی تاریخ کا ایک افسانوی کردار ہے اور بہت سی لوک کہانیوں میں ان کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ اوگسٹ ترکوں میں سب سے مشہور مہاکاوی کتاب ڈیڈک کورکوت میں ان کی سوانح عمری لکھی گئی ہے۔ اس نے آزادی کے لیے ایک ایسے وقت میں جدوجہد کی جس کی وضاحت مکمل طور پر اس میں کی گئی ہے۔ وہاں لکھا گیا ہے کہ ایک بار تمام اوغز کے شہزادے اور بیز ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ ان سب کے بیٹے تھے اور اس نے باوری کو پگھلتے دیکھ کر رونے لگے کہ اللہ نے اسے کوئی بیٹا نہیں دیا جو خدمت کر سکے اور نہ ہی میرے بھائی کی حیثیت سے ایک بھائی بنائے۔ میرے خاندان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سننے کے بعد تمام شہزادوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بیور کو بیٹے سے نوازے۔ بے چین نے اس سے بھی دعا کی کہ وہ اس کے لیے دعا کرے کہ وہ اسے بیٹی سے نوازے، اور اسی اثناء میں دونوں کو بچوں سے نوازا گیا۔ بیور نے اپنے بیٹے کو کچھ تحائف لانے کے لیے اپنے تاجروں کے پاس بھیجا۔ وقت گزر گیا اور وہ استنبول آئے اور گرے نرسی بستر، ایک باریک تار اور ایک 6 حصے والا کلب خرید لیا۔ ان کی پچھلی طرف سے پوری میں ایونک کیسل کے کفار نے ان پر حملہ کیا۔ اس وقت ان کی مدد خود ہی بیور کے بیٹے نے کی تھی جس کے لیے ان کے پاس تحائف تھے، لیکن وہ ان سے واقف نہیں تھے۔ بیور کے بیٹے کا کوئی نام نہیں تھا کیونکہ اوگسٹ ترک کو جب اس نے ایک سر کاٹ دیا تھا تو اسے نام دیا گیا تھا۔ لہٰذا بیور کے بیٹے نے اپنے آپ سے تعارف کروانے کی بجائے اپنے والد سے یہ تحائف وصول کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوداگر اس سے بہت متاثر تھے۔ یہ نوجوان آپس اپنے والد کے خیمے گیا اور اس نے کفار کے حملے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تاجروں کی آمد پر انہوں نے بیور کے پاس بیٹھے ہوئے اسے دیکھ کر نوجوانوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بیور نے چیخا کہ آپ پہلے بیٹے کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سوداگروں کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان بیور خان کا بیٹا ہے۔ انہوں نے یہ ساری کہانی بیور کو بھی بتائی اور اسے پتہ چل گیا کہ اس نے لہو چھڑک کر دشمن کی جانیں کاٹ دی ہیں۔ پھر اسی نوجوان کو اوغز شہزادوں کے ایک اجتماع میں بامسی بیرک کا نام دیا گیا۔ اور پھر بامسی بیرک نے بائچن کی بیٹی بانو چیچک سے ملاقات کی جب اس نے اپنی نرسوں کو ایک موٹا شکار ہرن دیا۔ اس کے بارے میں جاننے کے بعد شہزادی نے ان سے کہا کہ وہ اسے خیمے کے قریب لے آئیں، جس کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس وقت بامسی بیرک نے بھی اس کو منگنی کی علامت کے طور پر ایک سنہری رنگ دیا۔ جب بامسی بیرک اپنے والد کے خیمے میں واپس گیا تو وہ اپنی خواہش کا پہلے سے ہی واقف تھا اور بہت ساری مزاحمتیں گزارنے کے بعد بامسی بیرک نے خوشی خوشی بانو چیچک سے شادی کر لی۔ لیکن دیرلس ارطغرل سیزن میں بانو چیچک کی شادی ڈوگن ایلپ اور بامسی بیرک کی حفصہ ہٹن سے ہوئی ہے، جو اسکرپٹ رائٹر کے ذریعے ایک موڑ دیا گیا ہے۔ سیریز میں اس نے حفصہ ہٹن سے شادی کی اور دونوں نے اپنے 2 بچوں کو جنم دیا، ابارس اور اسلیہن۔ بامسی بیرک ایلپ ایک نیک دل اور آدمی تھا
جو خوشگوار زندگی گزارنا پسند کرتا تھا۔ بامسی بیرک ایک زبردست جارے یوگداتا تھا۔ اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہا اور کب اس کی موت ہوئی، لیکن اس نے اپنا وقت صداقت کے ساتھ گزارا۔ ٹیلرز ارطغرل سیزن میں بامسی کو صرف اس افسانوی کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شامل کیا گیا ہے، چونکہ اس کا ارطغرل غازی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بامسی بیرک 2 تلواروں سے لڑنے کے لیے مشہور ہے، اور باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔